أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں پر محمد حضرات اس سے پہلے کہ میں موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ عرض کروں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ادھر کئی سال سے ہم پر یعنی شیعوں پر قضاء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں حکومت اور انتظامیہ کا رویہ سخت ترین نظر آ رہا ہے چند شرپسندوں کی دھونس میں آ کر ہمارے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں 2-3 سال پہلے انتہا پسندی کی دھمکی سے متاثر ہو کر وکٹوریہ اسٹریٹ پر جو سیاہ پرچم لگائے جاتے تھے ان پر پابندی عائد کی گئی نفس ہم نہ ہونے پائے لہذا ہم نے صبر کر لیا مگر اب وہ پراپرٹیز جو خالص ہماری پراپرٹیز ہیں ہماری جائیدادیں ہیں ان پر بھی اس قسم کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں عزیزوں الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومت ہو یا وہ حکومت ہو، یہ پارٹی ہو
یا وہ پارٹی ہو، سماجوادی ہو یا بہوجن سماج پارٹی ہو یا بھاجپا ہو یا کانگریس ہو، ہمارا کبھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے۔ ہم کل بھی حسین کے عزادار تھے اور آج بھی حسین کے عزادار ہیں۔ صلوات علی محمد۔ ہم شدید ترین مخالفت کرتے ہیں اس حکومت کی بھی اور ان لوگوں کی بھی کہ جو اس طرح کی پابندیاں ہمارے اوپر عائد کرانا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی اس بات سے خوش نہ ہو کہ اس نے اپنی اکثریت کی بنیاد پر ہمارے اوپر کوئی پابندی عائد کرا دی، اس لیے کہ ایک مثل مشہور ہے کہ ہم کو تم کو شیطان۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں بھیا، یہ محرم بھی قربانی کی یادگار ہے اور بقرعید بھی قربانی کی یادگار ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اکثریت ہماری مخالفت میں کام کرے گی تو ان کی اکثریت ان کی مخالفت میں کام کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اس لیے کہ معصوم کا قول ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اگر یہاں پریشان ہو کہ حکومت تمہارے خلاف ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جہاں تمہاری حکومت ہے وہاں تم اپنی اقلیت کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال عزیزوں، ہم سخت ترین احتجاج کرتے ہیں اور ہم لعنت کرتے ہیں ایسی حکومت پر بھی اور ایسی پارٹی پر بھی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، یا یوں کہہ لوں کہ میرے ماں کی طہارت کی دلیل ہے کہ کبھی دشمنان اہل بیت کسی صورت میں ہمیں اچھے لگے ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ہمیں کبھی کوئی خواہ اچھے نہیں لگے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ کبھی ہمیں اچھے لگے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر گیا، تو بہرحال ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور آپ حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بیدار رہیں۔ دیکھیں جتنا قدم پیچھے ہٹائیے گا اتنا ہی مخالف کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بس عزیزوں، مجھے جو عرض کرنا تھا وہ میں عرض کر گیا۔ پوری توجہ آپ حضرات کو چاہتا ہوں۔ تو گفتگو چل رہی ہے اہل بیت اور قربانی کے موضوع پر۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور الحمدللہ آج بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کے حوالے سے گفتگو 9 محرم تک جاری و ساری رہے گی۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں۔ عزیزوں، اس سورے کی شان نزول کیا ہے، دیگر معاملات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اول مفسرین نے کوثر کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ بہت توجہ، پیغمبر اسلام کے حوالے سے لکھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اس کوثر کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نہر کے کنارے مٹی کے نہیں ہیں بلکہ زر و جواہر کے ہیں، یاقوت کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ہیرے جواہرات۔ اور اس کوثر کے کنارے اللہ نے ستاروں کی، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کوثر کے کناروں پر ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے رکھے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، ستاروں کی تعداد کے
بہت غور سے سنیے، جب میں عرض کر رہا ہوں ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے اللہ نے کوثر کے کنارے رکھے ہیں. کیوں رکھے ہیں؟ کہ جب روز قیامت متقین، مومنین، سمجھ رہے ہیں، اعمال صالحہ انجام دینے والے جنتی لوگ وہاں پہنچیں گے تو ان کو ان پیالوں سے سیراب کیا جائے گا. سن رہے ہیں آپ؟ ان پیالوں سے سیراب کیا جائے گا. ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہ جیسے آسمان پر ستارے ہیں. لاکھ ترقی کرنے کے باوجود آج تک کوئی نہ ستاروں کو گن سکا. کیا سنا ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد و عالم. کوئی ستاروں کو گن سکا کہ کتنے ستارے ہیں؟ تو نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں، نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کوثر پر جام کتنے ہیں. کوثر پر جام کتنے ہیں؟ اب جب لوگ جائیں گے تو ان کو سیراب کیا جائے گا. اب وہ سیراب کرنے والا کون ہوگا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی. سیراب کرنے والا کون ہوگا؟ تو بہرحال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوثر مجھ کو عطا کیا ہے، میں مالک کوثر ہوں، علی ساقی کوثر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مالک کوثر ہوں، علی ساقی کوثر ہے. اب یہ بات بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، مالک کوثر بھی نبی ہیں اور ساقی کوثر بھی نبی ہیں، یعنی نبی ہی روز قیامت لوگوں کو آب کوثر سے سیراب کریں گے. لیکن انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ نبی ہی لوگوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے روز قیامت. اب سنیے عزیزو، جب نبی سیراب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو ہر اس شخص کو سیراب کرنا چاہیے جو اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ نے پیالوں کی کمی بھی نہیں رکھی ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ پہلے ایک سیراب ہو جائے تب دوسرا سیراب ہو. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اتنے پیالے اللہ نے وہاں رکھ دیے ہیں. اب بہت غور سے سنیے گا، اور لفظ بھی استعمال کیا پیغمبر نے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہیں ویسے ہی کوثر کے پیالے ہیں. اب ان ستاروں سے ہمیں کچھ اور ستارے یاد آئے. آپ کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں بھائی؟ ان ستاروں سے ہمیں کچھ اور ستارے یاد آئے. بہت توجہ کے ساتھ سارا مجمع سنیں. سنیے عزیزو، صحیح بخاری کی 3 جلد پورے حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا علماء بیٹھے ہیں، فاضل حضرات بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی 3 جلد حدیث نمبر 1931، حدیث نمبر 1932، حدیث نمبر 1933، 3 مسلسل حدیثیں. 1931 میرے خیال میں یوں زیادہ آسانی سے یاد رہے گا، 1932 اور 1933 ان تینوں حدیثوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کوثر کے حالات بیان کیے، اور کوثر کے حالات بیان کرنے کے بعد کہا کہ روز قیامت ایک جماعت حوض کوثر پر میرے پاس آئے گی، میں جھکوں گا کہ ان کو آب کوثر سے سیراب کروں تو ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. ارے صلوات بڑے بڑے محمد ان کو میرے سامنے سے کیا کیا جائے گا؟ ہٹا نہیں دیا جائے گا. آپ نے جملوں پر غور نہیں کیا، خدا کے لیے توجہ فرمائیے. ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. جب ان کو میرے سامنے سے ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے جنہیں ہٹایا جائے. نبی کہیں گے پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں، یعنی یہ میرے پہلو میں بیٹھتے تھے، ان کو میری صحبت کا شرف حاصل تھا، یہ روزانہ حاضری دیتے تھے، یہ میرے چہرے کو دیکھتے تھے، میں ان کی صورت کو دیکھتا تھا. کیا سنایا؟ میں ان کی صورت کو دیکھتا تھا. تو جواب قدرت آئے گا کہ یہ تھے تو تمہارے صحابی، لیکن تمہارے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا. تمہارے بعد سنا قبلہ آپ نے کہا ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. اور جب ان کو ہٹایا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں. تو جواب ملے گا کہ انہوں نے تمہارے بعد دین کو بدل ڈالا.
اور انہوں نے تمہارے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کی. سنائے یا نہیں سنائے؟ تمہارے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں. لوگ کہتے ہیں یہ تعزیہ بدعت ہے، یہ عالم بدعت ہے، یہ مجلس بدعت ہے، یہ ماتم بدعت ہے. اما تمہارے صحابہ نے تھوڑی ایجاد کیا ہے. انہوں نے تمہارے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کی، اس لیے ان کو تمہارے سامنے سے ہٹایا گیا. اب صحیح بخاری میں مجھے یہ نہیں ملا کہ ان کو سامنے سے ہٹائے گا کون. نبی کہہ رہے میں تو جھکوں گا پلانے کے لیے، لیکن ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. اب کون ہٹائے گا، کون ہٹائے گا؟ لکھنؤ سے 13-14 کلومیٹر دور ہے کاکوری. کاکوری کے رہنے والے مولانا علی حیدر کاکوروی نے اپنی کتاب مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ میں، دیکھیں پورے حوالے کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت دور کی بات نہیں ہے، یہیں قریب 13-14 کلومیٹر دور مناقب مرتضیٰ من مواہب مصطفیٰ میں مولانا علی حیدر کاکوروی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ روز قیامت مولا علی کے پاس ایک عصا ہوگا. عصا کیا سن رہا ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے؟ کہ مولا علی کے پاس ایک عصا ہوگا. بھائی بتانا پڑتا بچوں کو عصا کا مطلب کیا؟ ڈنڈا. کہ مولا علی کے پاس ایک عصا ہوگا اور علی اس عصا کے ذریعے سے منافقین کو کوثر کے کنارے سے ہٹائیں گے. علی کس کو ہٹائیں گے؟ کہ منافقین کو کوثر کے کنارے سے ہٹائیں گے. اب علی ہٹائیں گے تو کسے ہٹائیں گے؟ اب یہ سمجھدار لوگ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ارے بھیا ہٹایا کسے جاتا ہے؟ نہیں اور کیا آپ نے؟ بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھیا عصا کے ذریعے کسے ہٹایا جاتا ہے؟ دیکھیں آواز آ رہی ہے جانوروں کو، ہم سب جانوروں کو نہیں ہٹایا جاتا. سنایا کہ نہیں سنایا؟ سب جانوروں کو نہیں ہٹایا جاتا. کسے ہٹایا جاتا ہے؟ میں کہا شیر کو ہٹایا جاتا ہے عصا سے. میں کہا توبہ کیجئے، شیر کو تھوڑی ہٹایا جائے گا. چیتے کو ہٹایا جائے گا؟ کہا نہیں. بابا شیر کو ہٹایا جائے گا؟ نہیں. میں کہا بھائی عصا سے تو بھیڑ بکریوں کو ہٹایا جاتا ہے. ہاں عصا سے تو بھیڑ بکریوں کو ہٹایا جاتا ہے. تو بھائی علی کسے ہٹائیں گے؟ اب رسول کے زمانے میں دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے کہ میں احد کی پہاڑی پر پہاڑی بکری کی ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اگر رسول حوض کوثر پہ ہوں گے تو مسئلہ یہ ہو. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ فرمانے کہ میں مالک کوثر اور علی کون ہے؟ کہ علی ساقی کوثر. گھبرا تو نہیں جائیں گے آپ اگر میں کچھ عرض کروں؟ علی ساقی کوثر ہے. اب ایک بار ذرا غور سے دل سنبھال کے سورہ دہر پڑھیے جس پہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، مومنین کا تذکرہ ہے. کیا کہا جا رہا ہے سورہ کوثر میں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. نہیں غور کیا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سورہ دہر میں کہا جا رہا ہے کہ روز قیامت مومنین کو ان کا رب شراب طہورہ سے سیراب کرے گا. نہیں مجھے معلوم تھا شاید سب برداشت نہ کر پائیں کہ روز قیامت سب کو ان کا رب
مومنین کو ان کا رب شراب طہورہ سے سیراب کرے گا۔ ارے بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ذرا غور کیجئے، آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا، یا جیسے بچپنے میں یہ ہمارے رب رہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رب ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے رب ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے ماں باپ ان کے لیے رب ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں رب ہیں؟ کہا اس لیے کہ ماں باپ کے ذریعے ہمارا رزق ہم تک آتا ہے، تو جو 2 بیٹوں تک رزق پہنچائے وہ 2 بیٹوں کا رب، جو 5 بیٹوں تک رزق پہنچائے وہ 5 بیٹوں کا رب، جو 10 اولادوں تک رزق پہنچائے وہ 10 اولادوں کا رب۔ تو آپ اگر کوئی صحرا میں اپنی انگلی کو گردش دے اور کوئی پوچھے کہ یہ علی کیا کر رہے ہیں، اور میرے مولا کہ میں کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ عزیزوں، کوثر کے حقیقی معنی کیا ہے انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، لہذا میں نے چاہا کہ آج تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر بھی ہو جائے اور آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ سنیے عزیزوں، مشہور زمانہ تفسیر ہے علامہ مودودی کی تفسیر، جس کا نام ہے تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن، تفہیم القرآن سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر۔ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی اور مسئلے کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنت میں نہر ہے جس کا نام ہے کوثر۔ حدیث یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ وہاں تک جائیں گے لیکن ہٹا دیے جائیں گے۔ تو اب اگر کوثر جنت میں ہے تو اگر کوثر کے حقدار نہیں ہیں تو وہاں پہنچیں گے کیسے؟ ہے مسئلہ اہم یا نہیں؟ آپ سمجھ نہیں ہے مسئلہ یا نہیں کہ پھر وہاں پہنچیں گے کیسے؟ بھئی ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن علامہ مودودی نے لکھا اس لیے کہ ان کے یہاں حدیث موجود ہے، تو انہوں نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ جنت میں، دیکھیں پورا مجمع بہت غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی بات آج آپ تک پہنچ جائے، تبرکن پوری توجہ، پہلی بار آپ کے سامنے عرض کرا، میں نے کہا جنت میں نہر ہے اس کا نام کوثر ہے۔ روز قیامت ایک حوض بنایا جائے گا جب سوا نیزے پہ آفتاب ہوگا، جب تشنگی کے عالم میں لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اہل محشر کا عالم یہ ہوگا کہ بھائی بھائی کو نہ پہچانتا ہوگا، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، زوجہ شوہر کو پہچان نہیں پائے گی، شوہر زوجہ کو نہیں پہچانے گا، انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، حساب و کتاب کا بازار گرم ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک حوض بنایا جائے گا اور اس حوض میں اس نہر کوثر کا پانی لا کے ڈالا جائے گا۔ کیا سننا ہے؟ اس حوض میں اس نہر کوثر کا پانی لا کے ڈالا جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو جنت میں ہے وہ نہر کوثر ہے، اور جو قیامت میں ہوگا یہ حوض کوثر ہوگا۔ خدا کے لیے سنیے، یہ حوض کوثر ہوگا، وہ بھی کوثر اور یہ بھی کوثر۔ تو یہ کوثر کیوں ہوگا؟ یہ ہوگا تو زمین پر کا اس لیے ہوگا کہ اس میں وہاں کا پانی لا کے ڈالا جائے گا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر نہر کوثر کا پانی لا کے کہیں ڈالا جائے تو اسے بھی کوثر کہیں گے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اسے بھی کوثر کہیں گے۔ تو بھیا اگر کوثر کا پانی لا کے کہیں ڈال دیا جائے تو اس حوض کو بھی کوثر کہا جائے گا۔ تو اگر کربلا کی مٹی لا کے کہیں دفن کر دی جائے تو اس جگہ کو بھی کربلا صلوات بر محمد وآل محمد کربلا کہا جائے۔ ایک صلوات اور پڑھ دو بر محمد وآل محمد۔ اس جگہ کو بھی کربلا کہا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ یہاں کربلا کیسے بن گئی ہیں، یہ یہاں کربلا کیسے بن گئی؟ ارے بھائی ویسے ہی بن گئی جیسے کعبے کی یاد میں مسجد بن گئی، جیسے کعبے کی یاد میں مسجد بن گئی ایسے کربلا کی یاد میں کربلا بن گئی۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور جتنی کربلائیں بنی وہاں خاک کربلا کو لا کے تبرکن دفن کیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر شیعہ کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے کربلا جانے کی۔ دیکھیں عزیزوں، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کربلا کیا ہے؟ کہ کربلا سید الزیارات، جیسے جمعہ، سید الایام،
جیسے رمضان سید الشہور، جیسے کبوتر سید الطیور، جیسے نماز سید العبادت، جیسے سجدہ سید الصلاۃ۔ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے؟ کیا سنا آپ نے؟ اب آپ ذرا غور کریں، نماز کیا؟ کا سید العبادات، سجدہ کیا؟ کا سید الصلاۃ، اور سجدے میں سر کس کا ہے؟ سید الانبیاء۔ جہاں سیادت ہی سیادت ہے، وہاں جو پشت پہ آیا وہ بھی غیر سید نہیں ہے، وہ جوانان جنت کا سردار، تو اب سجدے میں طول دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے سجدہ سید الصلاۃ، جیسے رمضان سید الشہور، جیسے جمعہ سید الایام، ایسے ہی کربلا سید الزیارات۔ ہماری جان قربان، قسم خدا کی عزیز، 18-20 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سنبھالے نہیں سنبھلتے لوگ۔ اگر کہیں ہندوستان میں یہ واقعہ ہو جاتا تو یہی خاموش بیٹھنے والے ہنگامہ مچا دیتے، لیکن سب چپ، خاموش۔ عزیزوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس پر کوئی ناز نہ کرے کہ خانہ کعبہ ہمارے قبضے میں ہے، کہ سورہ کوثر کے حوالے ہی سے عرض کروں گا۔ کوئی غرور نہ کرے کہ زمزم ہمارے قبضے میں ہے، ارے ہو کسی کے بھی قبضے میں، لیکن جائے ولادت تو ہمارے ہی مولا کی ہے نا۔ سنبھالے نہیں جا رہا ہے حاجی۔ اور عزیزوں ایک دن پہلے یوم عرفہ کربلا محلہ میں 72 لاکھ کا مجمع، چہلم میں 40 میں کروڑوں کا مجمع، کربلا محلہ۔ جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے، آگے دیکھو، کسی کا ہاتھ بھی تو نہیں ٹوٹتا، کسی کا پیر بھی تو شکستہ نہیں ہوتا، مرنا تو بڑی بات ہے۔ حالانکہ جو لوگ حج میں جاتے ہیں یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اپنے نام میں حاجی لگائیں گے، کربلا جانے والے تو یہ سوچتے ہیں کہ جائیں گے وہیں مر جائیں گے۔ لیکن جو کربلا جاتا ہے صحیح سلامت واپس آتا ہے، کیوں؟ کہ حسین ابن علی کا جو مہمان بن کے جاتا ہے تو سرکار قمر بنی ہاشم اس کا محافظ ہوتا ہے، کروڑوں کا مجمع سما جاتا ہے، زمین میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں عزیزوں، کچھ لوگ ایسے ہیں، قسم خدا کی عزیزوں میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، آج جو میرے دل میں گھٹن ہے، دل چاہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں عزیزوں، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں، ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبات میں جاتے ہیں، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، کسی قصبے کا کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا کوئی اپنے لیے نہ سمجھے، لیکن ہم جاتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب یہ ہمارے مورث اعلیٰ کی قبر ہے۔ اللہ جانے کیسی کیسی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیان کرتے ہیں، قابل لوگ بیان کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ بیان کرتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ان کی قبر سے یہ کرامت ظاہر ہوئی اور یہ کرامت ظاہر ہوئی اور فلاں کو شفا مل گئی اور فلاں کو اولاد مل گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور سب بیان بھی کرتے ہیں اور سب مانتے بھی ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، کوئی کبھی شک و شبہ کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی عالم کی فضیلت بیان کی جائے سب سمجھ لیتے ہیں، کسی پورے پیر و مرشد کا واقعہ بیان کیا جائے سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے۔ آل محمد کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم۔ کہ صاحب ایک دوپہر میں یہ کیسے کربلا کے میدان میں جنگ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں یہی بتانے کے لیے تو چہلم میں اتنا بڑا مجمع پہنچ جاتا ہے، توفیق ہو تو جا کے دیکھو کتنا بڑا شہر ہے کربلا۔ کیا عرض کر گیا میں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، کتنا بڑا شہر ہے کربلا، یہ 4 کروڑ کا مجمع کیسے سما گیا کربلا میں؟ ماننا پڑے گا کہ زمین میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، تو جب آج 1400 سال گزرنے کے بعد زائرین کے لیے کربلا کی زمین میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر روز عاشور
عاشورہ شہداء کے لیے وقت میں وسعت کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ زمین میں وسعت پیدا ہو جاتی، اس لیے کہ حسین کے ظاہر آئیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. یہاں پر میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب آزاد علی تمہارے ہی حوالے ہے، ماتم آپ کو کرنا ہے، جلوس لے کے آپ کو چلنا ہے، تابوت کو کندھا آپ کو دینا ہے، الگ میں آپ کو اٹھانا ہے. اب یہ سب کچھ آپ ہی کے حوالے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے باپ یا آپ کے چچا یا آپ کے بزرگ یہ کام نہیں انجام دیں گے، آپ ہی کو انجام دینا. لیکن اٹھائیں تو کس طرح سے اٹھائیں، علم کو لے کے چلیں تو کس طرح سے لے کے چلیں؟ جی اپنے بزرگوں سے پوچھئے اور جیسے وہ بتائیں ویسے لے کے چلیے. اس لیے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز ہے احترام، ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز ہے تعظیم. فرش ازا کا بھی احترام، علم کا بھی احترام، تعزیے کا بھی احترام، تابوت کا بھی احترام. اس ازا کو معمولی نہ سمجھیے. وسعت ہو تو 40 میں کربلا ضرور جائیے، بہت سی چیزیں دیکھیں گے تو بہت سے سبق بھی حاصل ہوں گے. راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، امامے باندھے ہوئے بیٹھے، لیکن معرفت ہے حسین کے زائرین کی تو زائرین کے جوتوں پر پالش کر رہے ہیں. زائرین کے جوتوں پر پالش کر رہے ہیں، یہ ہے خدمت. آپ نے کلپس اس طرح کی دیکھی ہوں گی کہ جوتے پر پالش کی اور وہ جوتا اپنے سر پر رکھے اس کو دیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ زائر حسین کا مرتبہ کیا ہے. عزیزوں بڑے بڑے لکھپتی کروڑ پتی جو عراق کے رہنے والے ہیں وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہوٹل میں کمرہ نہیں لیتے، سڑک پر سوتے ہیں. کیوں سڑک پر سوتے ہیں؟ اس لیے سڑک پر سوتے ہیں کہ کوئی باہر سے آنے والا آئے تو اس کے لیے ہوٹل میں کم سے کم ایک بیڈ خالی رہے. ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، پھر آ جائیں. عزیزوں عزاداری تو نام ہی قربانی کا ہے. آپ علم کو بوسہ دیے ہوئے ہیں، کوئی بزرگ آ رہا ہے، ہٹ جائیے، پہلے آپ بوسہ دیں. اگر ہمیں بعد میں موقع نہ ملا تو ہم آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے لیں گے کہ آپ نے علم کو بوسہ دیا. اس طرح کا رویہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور عزیزوں یہ 10 دن رونے رلانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جنت سے فاطمہ آ جاتی ہیں. میرے بچے پر رونے والے آ گئے، میرے بچے کے ماتمدار آئے ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. عزیزوں آج دوسری محرم، آج کربلا کے شہید کربلا کی سرزمین پہ آ گئے. سینے پر برچھی کھانے کے لیے علی اکبر کربلا کی سرزمین پہ آ گئے. پامال ہونے کے لیے حسن کے یتیم کربلا میں آ گئے. گلے پر تیر کھا کے مسکرانے کے لیے علی اصغر کربلا میں آ گئے. شانے کٹانے کے لیے عباس کربلا کی سرزمین پہ آ گئے. بھرا گھر لٹانے کے لیے حسین کربلا کی سرزمین پہ آ گئے. بھئی عباس خیمے لگا. حضرت عباس تو خیمے لگائے. عزیزوں میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. آج مجلس کچھ پہلے شروع ہو گئی، لہذا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ رو لیں، گریہ کر لیں. اور مجلسوں کا بھی خیال، ہر جگہ مجلس امام حسین ہی ہو رہی، آپ کو اور مجالس پہ بھی جانا ہے، شرکت کرنا ہے. عزیزوں سب سے پہلے جو بی بی ناقے سے اتری ان بی بی کا نام ام المصائب ثانی زہرا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ناقے سے اتری. زینب جیسے ہی بی بی زینب نے پہلا قدم کربلا کی سرزمین پر رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولا اٹھا اور زینب کی چادر پہ آ کر رکا. شہزادی خیمے میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا فضا ذرا میرے بھیا حسین کو بلا لا.
امام حسین خیمے میں آئے، ابھی خیمے میں فرش نہیں بچھا، ابھی مسند نہیں بچھائی گئی، شہزادی زینب فرش خاک پر بیٹھی، آقا حسین بھی فرش خاک پر بیٹھ گئے۔ بہن کیا بات؟ کہا بھیا حسین، جیسے ہی میں نے پہلا قدم اس سرزمین پر رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولہ اٹھا اور میری چادر پہ آگے رکا۔ اے بھیا میرے دل میں شگون بد آ رہا ہے، اے بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ کہا بہن زینب یہ زمین ہی ایسی، جب بھی اللہ کا کوئی نبی اس زمین پہ آیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آدم آئے تو روئے، نوح آئے تو روئے، ابراہیم آئے تو روئے، موسیٰ آئے تو روئے، عیسیٰ آئے تو روئے۔ اور اس کے بعد کہا بہن زینب جب ہمارے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، سنیے عزیزوں، جب ہمارے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے زمین پہ آئے تو ہمارے بابا کے گھوڑے کے قدم رکے، ہمارے بابا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہوئے۔ عمار یاسر نے آگے بڑھ کے پوچھا یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عمار اگر تمہیں بھی وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی ایسے ہی روتے جیسے میں رو رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ میرے بابا گھوڑے سے زمین پہ اترے، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور میرے بابا نے اس خاک کو سونگا، اور سونگنے کے بعد میرے بابا نے کہا کہ اس مٹی سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میرے بابا نے کہا کہ میں اس زمین پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کمبر آگے بڑھے، یا علی بستر بچھا دوں؟ کہا نہیں۔ بھیا حسن نے کہا بابا تکیہ رکھ دوں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا بابا کچھ اوڑھنے کے لیے چادر لے آؤں؟ کہا نہیں بیٹا، میں فرش خاک پہ سونا چاہتا ہوں۔ بہن زینب میرے بابا فرش خاک پہ لیٹ گئے، آواز دی میرے حسین میرے قریب آؤ۔ میں اپنے بابا کے قریب آیا، میرے بابا نے کہا حسین میرے پاس میں لیٹ جاؤ۔ میں اپنے بابا کے پاس لیٹا، میرے بابا نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اب میرے بابا کی نگاہیں میرے چہرے کے اوپر تھی، میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے دیکھتے میرے بابا نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر میرے بابا سو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بابا سو رہے ہیں مگر چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا گھبرا کے اٹھے۔ اب جو اٹھے تو میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میرے حسن کو بلاؤ۔ بھیا حسن قریب آئے، بابا کیا بات ہے؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے۔ کہا نہیں بیٹا حسن، میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک لق و دق صحرا ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ صحرا نہیں تھا بلکہ خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ خون کا موجیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا حسین اس خون کے دریا میں ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے، ابھر ابھر کے ڈوب رہا ہے، آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا حسین نظر نہیں آ رہا ہے، صرف خون ہی خون کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ کوئی آواز دے رہا ہے الا ذبح الحسین بکربلا، میرا حسین کربلا میں دبا کر دیا گیا۔ جیسے ہی حسین نے شہزادی زینب کے سامنے یہ واقعہ سنایا، زینب نے سینہ پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حسین نے آگے بڑھ کے بس سنیے قیامت ہے، زینب کو گلے سے لگایا، آواز دی رو لو زینب رو لو۔ آئے زہرا کے لال کی مجبوری مظلومی، کہا رو لو زینب رو لو، جب تک حسین زندہ ہے خوب رو لو۔ اے زینب میرے بعد تمہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا۔ عزیزو خیمے نصب ہو گئے۔ بس عزیزو 2 محرم کو ہر سال پڑھتا ہوں لہذا پھر عرض کر رہا ہوں، اور یہاں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بارگاہ ہے قمر بنی ہاشم، حسین کے خیمے دریا کے کنارے نصب ہو۔ یہ مصائب امام حسین ہیں جن کو تاثیر قرآنی شامل، قرآن کی تاثیر حاصل ہو۔ جب سنیے تب لگتا ہے پہلی بار سن رہے ہیں، ہم کوئی نئی چیز آپ کو نہیں سنا سکتے۔ حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگے ہوئے، 3 یا 4 محرم کو یزید کا لشکر آیا، ایک رسالہ سامنے آیا، شبیہ پیغمبر حسین کے شہزادے علی اکبر سامنے کھڑے ہوئے،
اور آقا عباس خیموں کی حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے. جب آپ کربلا جاتے ہیں نا، خیمہ گاہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا خیمہ جو ہے وہ سرکار قمر بنی ہاشم کا ہے. اب جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ اپنے تصور میں خیمہ گاہ کو رکھیں، اور اس کے بعد سنیں میری مجھے. حضرت عباس اپنے خیمے کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھے، شہزادہ علی اکبر سامنے کھڑے ہوئے. سردار رسالہ آیا، آگے شہزادہ علی اکبر سے کہتا ہے کہ علی اکبر، حسین کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا لیں. حکم یزید ہے کہ یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے، حسین کے خیمے ہٹا دیے جائیں. رحمت للعالمین کی تصویر کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے کہ تیری کیا مجال کہ میرے بابا کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا دے. اس نے کہا نہیں، حکم یزید ہے. علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے کی طرف بڑھا. دور سے عباس سے یہ منظر دیکھا، دوڑتے ہوئے قریب آئے، علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا. میرے بیٹے، میرے لال، جب تک یہ چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. علی اکبر چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے. حضرت عباس آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں پوری روایت نہیں، یہ جملہ رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے. آپ کہتے ہیں آقا عباس، جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ آگے بڑھے، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا زادے سے گفتگو کر رہا ہو. بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، یہاں یزید کے خیمے نصب ہوں گے. کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اتنا آسان کام ہے میری زندگی میں حسین کے خیمے ہٹ جائیں؟ عزیزوں، مدینے میں حسین کی آواز بلند ہوئی تھی ولید کے دربار میں، تو عباس و علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے تھے. یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی، حسین ابن علی خیمے سے باہر آ گئے. دیکھا شیر بکھرا ہوا ہے، ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے. تمہاری کیا مجال کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں؟ ایک مرتبہ حسین عباس کے قریب آنے کے بجائے خیمے کے اندر چلے گئے. آواز دی بہن زینب آئیں. اے بہن زینب، یہ دین بچانے کا وعدہ تمہارے بھروسے پہ کیا تھا. کہا بھیا کون سی قربانی پیش کرنا ہے؟ کہا بہن ابھی قربانی نہیں پیش کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا بس بھیا عباس کو روک لو، عباس کی تلوار آئی نہ چلنے پائے. اے بہن، اب عباس کو بلانا تمہارا کام ہے. اے بہن زینب، اب بار بار عباس کو روکتے ہوئے غیرت محسوس ہو رہی ہے. زینب تم بلاؤ عباس کو. شہزادی زینب نے فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ، جا کے میرے بھیا عباس سے کہہ دو کہ تمہیں شہزادی زینب بلا رہے ہیں. فضہ آئیں، آگے کہا شہزادی عباس، آپ کو شہزادی زینب نے بلایا ہے. بس یہ سننا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں، بلکہ تلوار نکالی، یہ خط کھینچا. کہا دیکھو اگر کسی نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا. میں ابھی اپنی شہزادی سے مل کے آ رہا ہوں. عباس خیمے میں آئے، بس 2 یا 3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے. سامنے شہزادی کھڑی ہوئی. اب میری طرح مخاطب رہیں، متوجہ رہیں. شہزادی کھڑی ہوئی، حضرت عباس سامنے آئے. جناب زینب نے حضرت عباس کو دیکھا، کہا بھیا عباس بیٹھ جاؤ بھیا عباس. کہا شہزادی یہ کیسے ممکن ہے، آپ کھڑی رہیں ہم بیٹھ جائیں؟ یہ تو اماں نے سکھایا ہی نہیں ہے. کہا میرے بھیا عباس میں حکم دے رہی ہوں بیٹھ جاؤ. اب جب یہ فرمایا تو بیٹھے، لیکن کیسے بیٹھے؟ 2 زانو ہو کے، جیسے آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی حضرت عباس 2 زانو ہو کے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھے. شہزادی زینب آگے بڑھی، حضرت عباس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھرویا. چاہنے والا بھائی سامنے ہے نا، بڑے پیار سے کہا بھیا عباس میں نے سنا ہے تمہیں جلال آ گیا. کہا شہزادی یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بھیا عباس کیا بات ہے، ہٹا لو خیمے. اے بھیا خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن جب تم ہو تو کیا پرواہ ہے، خیمے قریب ہو یا دور ہو پانی تو آ ہی جائے گا. بھیا عباس ہٹا لو خیمے.
تلوار نہ چلا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے دیکھا شہزادی جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہوگا، لیکن پھر اتنا بتا دیجئے کہ عباس کی زندگی سے فائدہ کیا ہے. اے شہزادی یہ لوگ میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیں گے. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی عباس،